السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے ہیں، اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ جس آیت کے اندر بھی آپ کو یہ الفاظ دکھیں یا ایہا الذین آمنو، تو آپ سمجھ لیجئے اس کا جو مخاطب ہے، جس سے یہ بات کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ صرف اہل ایمان لوگ۔ یہ ساری انسانیت کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انسان لوگ ایمان لے آئے، اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد وہ اب ان کی طرف کچھ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ پورا کریں، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو نہیں کرنا، ان سے ان کو بچنا ہے۔ کچھ خوشخبری کی بات اللہ تعالیٰ ان سے کہنا چاہتے ہیں جس کو سن کر خوش ہونا ہے، اور کچھ عذاب کی ایسی باتیں ہیں جن سے خوف پیدا کرانا ہے۔ تو یہ سب باتیں جب قرآن کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملیں گی تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی طرف ہم کو توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور کیا کیا احکامات ہیں ان کو ہم کو کرنا ہے۔ تو اسی کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ ٹھیک، ایمان لانے کے بعد کیا حکم آیا؟ لا تقولوا راعینا، کہ راعینا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور اس کی جگہ وقولوا انظرنا واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 107۔ اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں۔ ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحثیت آیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی منہ شگافیوں اور تشکیکات اور سوال میں سوال سے نکلنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 108۔ یہودی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہتے تھے، اور ظاہری آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جس طرح خاص الفاظ کے استعمال سے مسلمان کو روکا گیا، یہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے،
ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ راعینا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہمیں رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلاً عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کی جگہ معنی صاحب روحانیت اور جاہل و احمق کے بھی تھے، اور گفتگو میں ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر راعینا بھی بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں اے ہمارے چرواہے کے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں کرتے، اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تمہیں غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ سمجھ گئے صاحب آپ لوگ؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی کہ اے ایمان والو، کوئی ایسے الفاظ نہ کہو جس سے گستاخی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو سنو، اور وللکافرین عذاب علیم، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی کہ جو بات نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک، تو ان کے لیے ہے عذاب علیم، بڑا ہی شدید اور دردناک عذاب، جو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔